اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ ایام 20 کی طرز پر روزہ رکھیں۔ ہر ماہ جیسے 13، 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرز پر آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو 15، 14 اور 13 شعبان یعنی 13 شعبان، 14 اور 15 یہ 3 روزے آپ رکھیں تو یہ روزے رکھنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں، اور ایک روزہ شعبان کا رکھنا یہ کوئی ضروری روزہ نہیں ہے۔ اور اجتماعی عبادت علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر عبادت کرنا اور اجتماع کرنا، فرمایا اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ انفرادی عبادت کریں، گھر کے اندر کریں، انفرادی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز پڑھیں، توبہ استغفار کرنے، اور اپنے لواحقین امت مسلمہ کے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت آپ کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی عبادت علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضعیف روایت کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو وہ تشریف لے گئے تھے جنت البقیع کے اندر، تو لہٰذا قبرستان کے اندر جانا ضروری ہے، عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیچھے چلتی گئیں۔ آپ کو دیکھا آپ جنت البقیع کے اندر، اور جنت البقیع کے مردوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی عمل تھا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے اس عمل کی ترغیب نہیں دی کہ میری امت کے لوگوں یہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ تو اچانک سے ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، آپ نے اس عمل کی ترغیب نہیں دی، لہذا انفرادی آپ عمل اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ایک ضعیف روایت کے اندر آیا ہے کہ ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے سوا مشرک کے، کینہ پرور، رشتہ ناتا توڑنے والا، اور جو آدمی اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب کا عادی، یہ 6 آدمیوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر وعید آئی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور یہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، فرمائے ان پر عمل کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کینہ پروری سے بچنا چاہیے، رشتہ ناتا توڑنے سے بچنا چاہیے، اور تکبر والی زندگی گزارنے سے، اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور شراب پینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ وعید سنوائی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔